واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی. سب دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ بات کی شاخیں ہیں. یہ دو اصل اساس اور جڑ ہیں. حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ نے جمع فرمائے ہیں ملفوظات کے نام سے. اس میں وہ خود فرماتے ہیں کہ میری اس تبلیغ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مدارس کو طلباء مل جائیں اور خانقاہوں کو مرید مل جائیں. مدارس کو طلباء مل جائیں، خانقاہوں کو مرید مل جائیں. اور حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو سلسلہ چلایا، واقعی انہوں نے پھر اس کا حق ادا کر دیا کہ آج مدارس میں بے شمار طلباء اس وجہ سے آتے ہیں کہ ان کے والد، کسی کا چچا، کسی کا ماموں دعوت کے راستے میں چلا تو اپنے بچے کو مدرسے میں بھیج دیا. اسی طریقے سے بے شمار خانقاہوں میں بے شمار مریدین دعوت کے راستے سے چل کے آتے ہیں. ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی امر حاصل کرنے والا ہے. تو بہرحال یہ دو طریقے ہیں انسانیت کی اصلاح، فلاح اور بہبود کے. مدارس عربیہ کا سلسلہ ہے اور یا پھر خانقاہوں کا سلسلہ ہے. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان دونوں سلسلوں کے ساتھ جڑیں، وابستہ ہو جائیں اور انہی دونوں سلسلوں کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ معاشرے میں انسانوں کو حقیقی معنوں میں انسان بنایا جائے اور ایک اچھی تبدیلی ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ جائے. مدارس کے ساتھ وابستگی 3 طریقوں سے ممکن ہے. ایک تو یہ کہ ہم مالی طور پہ مدارس کے ساتھ تعاون کریں. دوسرا یہ کہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو مدارس میں بھیجیں. ہمارا مکمل رابطہ رہے گا مدرسے کے ساتھ اور اہل مدرسہ کے ساتھ. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اہل ادارہ کے ساتھ ملاقات کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے ساتھ اخلاقی تعاون کریں تاکہ یہ حضرات مزید ذوق شوق سے اپنے فرائض پورے کرتے رہیں. خانقاہوں کے ساتھ وابستہ ہونا یہ بھی انتہائی ضروری ہے. اور خانقاہوں کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ وابستگی کے لیے ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہوتی ہے. بیعت کر لیتے ہیں تو روحانی طور پہ ہم ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہمارے ہاں کئی ساری کمزوریاں پائی جاتی ہیں. پہلی کمزوری تو یہ ہے کہ ہم بیعت کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست نہیں کرتے. بیعت کیوں کرتے ہیں؟ کسی سے پوچھیں، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں بھائی بیعت کیوں کرتے؟ کہتے بس آج کل ذرا حالات ٹھیک نہیں ہے، کاروبار بالکل بیٹھ گیا. کسی نے کہا کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ بیعت کرو کاروبار ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ کہ بیعت کرنے کا مقصد بھی کاروبار کو ٹھیک کرنا ہے. اللہ کی شان، دین کے کام میں سے دنیا کے منافع تلاش کر رہے ہوتے ہیں. بیعت کا تو بڑا اعلیٰ مقصد ہوتا ہے. کسی اللہ والے کے ساتھ بندہ جڑ جاتا ہے کہ اس کی دعائیں ہوں گی، ان کا ہاتھ پیچھے ہوگا تو کاروبار ہمارا چل پڑے گا، ہمارے مقدمات ختم ہو جائیں گے، دشمنوں پر ہمیں فتح حاصل ہو جائے گی، رشتوں کے مسائل حل ہو جائیں گے. میرے بھائی یہ بالکل سطحی مقاصد ہیں. مقصد کیا ہے بیعت کا؟ کہ ہمیں اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا وصل نصیب ہو جائے، میں حقیقی معنوں میں انسان بن جاؤں. جس طرح اللہ رب العزت نے میرا ظاہر اچھا بنایا ہے میرا باطن بھی اچھا بن جائے. یہ اصل میں بیعت کا مقصد ہے. تو ایک تو نیت درست کرنی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بیعت کرنی کس کے ہاتھ پہ ہے؟ اس کے لیے ہم نے کسی کامل شیخ کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں یہ بھی ایک کمزوری ہے کہ ہم کس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں فلاں بزرگ، ہمارے بڑے جو بزرگ تھے نا وہ فلاں دربار کے بزرگوں کے ہاتھ پہ بیعت تھے تو لہٰذا ہمارا تو خاندانی سلسلہ وہاں سے جڑا ہوا ہے. اب پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بیچارے جن کے ہاتھ پہ ہم بیعت کرتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، تقوی پرہیزگاری ہے یا نہیں ہے، حلال حرام کا فرق ہے یا نہیں ہے.
میرے بھائیوں، کسی کی جذبات کو ٹھیس پہنچانا مقصود نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جنگ میں ایک بندہ آیا اور پھر حضرت جی کو دیکھا اور پھر حضرت جی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. پھر مجھے خود سنا رہا تھا کہ میں نے اس ملک کی کئی ساری گدیوں کو دیکھا ہے، کئی سارے بڑی بڑی خانقاہوں میں گیا ہوں، روایتی اور رواجی، اور میں فلاں خانقاہ میں اور فلاں گدی میں فلاں جگہ پہ گیا اور میں ان کا بڑا قریبی خادم بن گیا. تو کہہ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، کہتے اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے بوتل سے گلاس میں شراب ڈال ڈال کے پیش کیا کرتا تھا. یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے. میں نے پہلے کہا کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا مقصود نہیں ہے، لیکن کم از کم ہم اتنا تو دیکھ لیں کہ جس کے ہاتھ پہ ہم بیعت کرتے ہیں، بیعت کا تو مقصد یہ ہے کہ مجھے اللہ کا وصل نصیب ہو جائے. جس کے ہاتھ پہ ہم بیعت کر رہے ہیں اس بیچارے کے حالات کیا ہیں، اس کے اعمال کیا ہیں، اس کا کردار کیا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. سنو، اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. اچھا، اللہ کے اولیاء ہوتے کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کر لیا. ایمان اور تقوی بنیادی شرط ہے، اور جہاں پہ حلال حرام کا فرق نہیں ہے، فرض اعمال چھوٹ رہے ہوتے ہیں، جائز ناجائز کو کوئی تمیز نہیں ہے، تقوی پرہیزگاری نام کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. ہم وہاں پہ جا کے وہاں پہ اللہ کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہماری خام خیالی نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ ہمارے ہاں کسی بندے کو پیر بنانے کے لیے چند ایک معیارات ہیں. پہلا معیار تو یہ ہے کہ اس کو پیر بنائیں گے جس کا والد اور جس کا دادا بڑے پیر گزرے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پیری بھی اسی طرح وراثت میں منتقل ہوتی رہتی ہے جس طرح کی کوٹھی اور زمین اور دکانیں وراثت میں منتقل ہوتی ہیں. یہ ہماری غلطی ہے میرے بھائیوں. ڈاکٹر کا بیٹا جب تک خود پڑھ نہ لے اس وقت تک ڈاکٹر نہیں بن سکتا. انجینئر کا بیٹا جب تک باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کر لے اس وقت تک انجینئر نہیں بن سکتا. کسی مفتی کا بیٹا جب تک باقاعدہ مدرسے میں تعلیم حاصل نہ کر لے اس وقت تک مفتی نہیں بن سکتا. تو پھر کسی پیر کا بیٹا بھی اس وقت تک پیر نہیں بن سکتا جب تک کہ تصوف اور سلوک کے مراحل محنت اور مجاہدے کے ساتھ خود طے نہ کر لے. میں یہ مانتا ہوں، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ایک عام بندہ اللہ کا قرب پانے کے لیے جتنی کوشش کرتا ہے، ایک اللہ والے کا بیٹا اس سے آدھی کوشش بھی کر لے وہ اس مقام اور مرتبے کو پالے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کی اولادوں کی خاص رعایت فرماتے ہیں. اپنے مقربین کی اولادوں کی خاص رعایت فرماتے ہیں. اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں. لیکن جو بندہ ہدایت کی طلب ہی نہ رکھتا ہو، راہ راست پہ آنے کا اس کا ارادہ ہی نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. یہ ہدایت اور یہ قرب ہم تمہارے ساتھ چھپکا دیں کہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو اور ہم خامخواہ تمہارے گلے میں ڈال دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ طلب تو کم از کم ہونی چاہیے. تو اللہ کے اولیاء، اللہ کے مقربین کے اپنے بیٹے تھوڑی محنت کریں، اللہ بڑے مرتبے عطا کرتا ہے، لیکن محنت کچھ نہ کچھ تو کرنی پڑے گی. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ ولی کا بیٹا ولی ہوتا ہے، پیر کا بیٹا پیر ہوتا ہے، یہ حقیقت کے منافی امر ہے. حضرات انبیاء کرام کے حالات کا مطالعہ کریں. حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا، نوح علیہ السلام پیغمبر، اعلیٰ پائے کے پیغمبر، اولو العزم رسول، لیکن اپنا بیٹا جب نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ،
بچ جاؤ گے. اس نے کہا میں پہاڑ کی طرف چلا جاؤں گا. وہ کافروں کے ساتھ تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے ایک لہر آئی اور پانی کے اندر ڈوب گیا, غرق ہو گیا. اگر کسی نوجوان کے لیے پیغمبر کا بیٹا ہونا نجات کا باعث نہیں بن سکتا تو پیر کا بیٹا ہونا نجات کا باعث کیسے بن سکتا ہے؟ تو ہمارے ہاں یہ غلطی ہے کہ پیر کا بیٹا ہمیشہ کے لیے پیر ہوتا ہے. بے شک وہ تصوف کے مراحل طے کر چکا ہو یا نہ کر چکا ہو, تقوی پرہیزگاری ہے یا نہیں ہے, حلال حرام کا فرق ہے یا نہیں ہے, بس بڑوں کا بیٹا ہے تو ہمارے لیے بڑا ہے, یہ حقیقت کے منافی امر ہے. دوسرا معیار ہمارے ہاں یہ ہے کہ کسی بھی بندے نے پیری کا دعویٰ کیا اور پھر اس کے بعد کچھ خواب لوگوں کو سنائے, بلکہ خواب سنانے کا سلسلہ چلایا, روز صبح اپنے مریدین کے سامنے کوئی نیا خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں, روزانہ کوئی نیا خواب بنا رہے ہوتے ہیں اور بیان کر رہے ہوتے ہیں. میں تو یہ کہوں کہ شاید یہ لوگ سوتے اسی نیت سے ہیں کہ آج میں نے یہ خواب دیکھنا ہے, اور صبح مریدین کے سامنے بیٹھ کے وہی خواب سنا رہے ہوتے ہیں اور خوابوں کے ذریعے لوگوں کو گھیر رہے ہوتے ہیں اور قریب کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید خوابوں کی بنیاد پہ پیری کی عمارت کھڑی ہوتی ہے, تو یہ بھی غلط فہمی ہے. میرے پاس کئی مرتبہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے. جب خواب کی بات کرتے ہیں میں نے کہا میں آپ کو پہلے ایک بات بتاؤں, کئی مرتبہ بندہ خواب دیکھتا ہے کہ اتنے سارے پیسے مجھے ملے تھے, لیکن جو ہی آنکھ کھلتی ہے تو دائیں بائیں دیکھتا ہے بالکل خالی ہاتھ. تو خواب کی یہ حقیقت ہے. چند دن پہلے کسی بندے نے مجھے ایک لمبا چوڑا خواب سنایا, پھر پوچھا کہ یہ کیا ہے. میں نے کہا یہ خواب ہے اور کیا ہے. اس کا یہ خیال تھا کہ شاید کوئی اچھی تعبیر بتائیں گے اور مجھے کوئی ولایت کی بشارت دیں گے اور مقامات عالیہ کی بات کریں گے. یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ خواب ہے اور یہ کیا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کوئی الٹا سیدھا خواب سنایا تو کہنے لگا حضرت اس کی کیا تعبیر ہے. فرمایا میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ رات کے وقت گوبھی کم کھایا کریں. جو گوبھی کھا لیتے ہیں تو دماغ کو گیس چڑھ جاتی ہے, تو پھر ایسے الٹے سیدھے خواب نظر آتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. کئی سارے لوگ معدے کے مریض ہوتے ہیں اور رات کو خواب نظر آتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے اوپر کیا چیز القاء ہو رہی ہوتی ہے. تو میرے بھائیو, خوابوں کی بنیاد پہ جس نے ولایت کی عمارت کھڑی کر دی یقیناً وہ خسارے میں ہوتا ہے. میں خواب کی حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں, میں خواب کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہوں, لیکن ہر بندہ ہر خواب سنائے اور وہ یہ سمجھتا ہے یا لوگوں کو باور کراتا ہے کہ میں بڑے مرتبے پر فائز ہوں, تو یقیناً یہ غلط فہمی ہوتی ہے. تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور ہمارے ہاں کسی بھی بندے کی ولایت کا یا بیعت کا ایک اور معیار ہے کہ وہ عملیات کا کام جانتا ہو, وہ جادو اور جنات کا کام جانتا ہو, تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے. حالانکہ عملیات کا شعبہ ہی الگ ہے اور تصوف اور سلوک کا شعبہ ہی الگ ہے. یہ الگ الگ شعبے ہیں. ہماری غلطی یہ ہے کہ جو اصل پیر ہوتے ہیں ان سے عملیات کی امیدیں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں. جب بھی ملاقات ہوتی ہے تعویذ بنا کے دے دو, جب بھی ملاقات ہوتی ہے فلاں مسئلہ بنا ہوا ہے, جنات اور جادو کے چکر میں ان کو بھی ڈال رہے ہوتے ہیں. جو اصل پیر ہوتے ہیں اور جو جنات اور جادو والے ہوتے ہیں ان کو اصل پیر سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ دونوں الگ الگ لائن ہیں, الگ الگ شعبے ہیں. جو جادو اور جنات کا کام کرتے ہیں, عملیات کا کام کرتے ہیں, وہ بیعت والے نہیں ہوتے, اور جو بیعت والے ہوتے ہیں وہ عملیات والے نہیں ہوتے. ہم نے دونوں کو خلط ملط کر دیا. ہمارے یہاں 3 معیارات ہیں اور تینوں معیارات غیر معقول ہیں. میرے بھائیو, کسی بھی بندے کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے صرف ایک معیار ہے, صرف ایک معیار ہے, شریعت اور سنت کی کامل اتباع. شریعت اور سنت کی کامل اتباع. ایک بال کے برابر بھی شریعت کے اتباع میں سقم ہوگا, کمی ہوگی, اس بندے کا پیری مریدی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک ادنا درجے کی سنت بھی اگر زندگی میں کم ہوگی تو اس کا دعویٰ تو ہوگا کہ میں اللہ کا ولی ہوں, اس کے دعوے میں ایک بال کے برابر بھی صداقت نہیں ہے. جھوٹ ہے, فریب ہے, دھوکہ ہے.
ایک معیار دیکھا کریں. کسی بھی بندے کے ہاتھ پہ بیعت کریں, بیعت کرنے سے پہلے ان کو دیکھیں, نشست برخاست کو دیکھیں, ان کی وضاقتہ دیکھیں, ان کی تعلیمات دیکھیں, انداز و اطوار کو دیکھیں. شریعت اور سنت کے ترازو پہ پورے ہیں تو اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں. پھر اگلا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ والے جب کسی کو بیعت کرتے ہیں تو بیعت کرنے کے بعد اعمال بتاتے ہیں, معمولات بتاتے ہیں, پھر ایک ایک سیڑھی پہ اپنے مریدین کو اوپر لے جاتے ہیں. ہمارے نقش بندیہ سلسلہ میں 35 اسباق ہیں, 35 کلاسیں چلتی ہیں, اور کئی مرتبہ ہم کسی پیر کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ اب میں کیا اعمال کروں؟ کہتے ہیں آپ درود شریف پڑھا کریں. اچھا ٹھیک ہے. آپ 3 مہینے بعد پھر جائیں کہ اب درود شریف تو میں پڑھ رہا ہوں, اب کیا کروں؟ کہتے اب درود شریف اور بڑھا دیں, 500 مرتبہ پڑھیں. اچھا آپ نے 500 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا. 3 مہینے بعد پھر چلے جائیں, اب کیا کروں؟ کہتے اب 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا کریں. میں نے ایک بندے کو سنا کہنے لگا کہ میں 20,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں روزانہ. وجہ کیا ہے کہ اپنے پیر کے پاس جاتا ہوں, پیر سے جب بھی کوئی بات کرتا ہوں اس نے آخر میں یہ کہہ رہا درود شریف بڑھا دو, اور اس کے پاس اور کچھ ہے نہیں, وہ کچھ بتا نہیں سکتے, اس نے خود وہ مراحل طے نہیں کیے ہوتے. 35 اسباق ہیں ہمارے سلسلے کے, قادریہ سلسلہ کے اپنے اسباق ہیں, چشتیہ سلسلہ کے اپنے اسباق ہیں. تو پہلے سبق میں مریدین کو کچھ اعمال بتائے جاتے ہیں, پھر وہ اعمال کرنے ہوتے ہیں, ان کی پابندی کرنی ہوتی ہے, پھر کہیں جا کے بندے کے من میں اصلاح آتی ہے اور بندہ حقیقی معنوں میں انسان بنتا ہے. تو ایک تو اعمال کی پابندی ضروری ہے. ہمارے ہاں اعمال کی پابندی نہیں ہوتی, یا تو پیر بتانے سے قاصر ہوتے ہیں, اگر پیر بتا دیتے ہیں تو مریدین سے وہ اعمال ہوتے نہیں ہیں. مریدین کیا کہتے ہیں؟ حضرت بس میں تو سست بندہ ہوں, بس آپ ہی کچھ کر دیں, آپ ہی کچھ کر دیں. اور حضرت سنا یہ ہے کہ اللہ والوں کی ایک نظر مرید کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے, بس حضرت وہی ایک نظر مجھ پہ ڈال دیں. خود کچھ نہیں کرتے. وہ ہندو کے پاس ایک آدمی آیا, ہندو گورو, اس کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ مجھے اپنا چیلا بنا دو. تو گورو نے کہا کہ چیلا بننا بہت مشکل ہوتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, خدمت کرنی پڑتی ہے, جوتیاں سیدھی کرنی ہوتی, یہ آپ سے نہیں ہوگا. اس نے کہا نہیں میں کروں گا, مجھے چیلا بنا دو. گورو نے پھر کہا کہ آپ چیلا نہیں بن سکتے, بڑا مجاہدے والا کام ہے. جب 2-3 مرتبہ یہ تکرار ہو گیا اور گورو ہر مرتبہ کہہ رہا تھا کہ آپ چیلا نہیں بن سکتے, تو پھر اس آدمی نے کہا پھر مجھے گورو بنا دو. اگر میں چیلا نہیں بن سکتا تو مجھے گورو بنا دو. اب ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ حضرت آپ ہی کچھ کر دیں اور آپ ہی مجھے بلند مقامات تک پہنچا دیں, مجھ سے کچھ نہیں ہوتا, میں سست آدمی ہوں. تو میرے بھائیوں, یہ سستی کا اعتراف کافی نہیں ہوتا, سستی کو چستی میں تبدیل کرنا ہوتا ہے. فقط شیخ کی توجہ اور شیخ کی تعلیمات بندی کی زندگی میں تبدیلی نہیں لاتی جب تک کہ بندہ خود عزم نہ کر لے کہ میں نے زندگی کو بدلنا ہے. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ حضرت نماز مجھ سے نہیں پڑھی جاتی, کوئی وظیفہ بتا دیں. میں نے کہا فرض نماز نہیں پڑھی جاتی, وظیفہ کیا پڑھو گے؟ ظاہری بات, اب سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے بھی پیر کوئی وظیفہ بتا دے, نگاہوں کی حفاظت کے لیے بھی پیر کوئی وظیفہ بتا دے. بھائی آپ جا رہے ہیں سڑک پہ, سامنے سے غیر محرم خواتین آ رہی ہیں, اللہ رب العزت نے آنکھوں میں یہ کمال رکھا ہوا ہے کہ پلک جھپکتی ہی آنکھیں نیچے ہو جاتی ہیں, بینائی اور نگاہیں نیچے کو جھک جاتی ہے. کتنا آسان کام ہے. اب مرید یہ بھی چاہتا ہے کہ یہاں پہ بھی پیر کا کوئی کرامت ظاہر ہو جائے اور میری آنکھیں خود بخود نیچے کو جھک جائے. یہ حقیقت ہے کہ پیر کی ایک نظر مرید کے دل کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیتی ہے. لیکن یہ ایک نظر جو ہوتی ہے یہ پیر کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھیں, پیر کی اپنی مرضی نہیں ہوتی. حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ہمارے حضرت جی کے سسر بھی تھے اور دادا پیر بھی تھے, خانے وال والے, فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم چاہیں تو ایک لمحے میں پورے مجمع کو تڑپا کے رکھ دیں. ہم چاہیں تو ایک لمحے میں پورے مجمع کو تڑپا کے رکھ دیں, لیکن کیا کریں, اوپر سے اجازت نہیں ہے.
کہ اوپر سے اجازت ملتی ہے پھر وہ ایک نظر ڈالی جاتی ہے، پھر جب ایک نظر پڑتی ہے پھر بندے کے دل کی دنیا میں انقلاب آ جاتا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ مریدین پیر خواہ بخل کرتے ہیں، نہیں، پیر کو جب اجازت ہوتی ہے تو پھر کہیں جا کے وہ نظر استعمال کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، پہلا کام میں نے بتا دیا کہ مدرسے کے ساتھ کامل وابستگی، دوسرا کام پیروں کے ساتھ تعلق جوڑنا، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، بیعت کے لیے اچھی نیت، پھر بیعت کے لیے اچھے پیر کا انتخاب کہ میں کس کے ہاتھ پہ بیعت کروں، پھر بیعت کرنے کے بعد پیر جو اعمال بتاتے ہیں ان اعمال اور اوراد کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ اپنے اوپر لازم کریں کہ میں نے اوراد و وظائف کی پابندی کرنی ہے۔ جس طرح بندہ کھانے کے لیے ٹائم نکالتا ہے، کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، وہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے کھانا تو کھانا ہوتا ہے۔ تو جس طرح جسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تمام تر مصروفیات کے باوجود بندہ کھانے کے لیے ٹائم نکالتا ہے، ایسی ہی روح کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تمام تر مصروفیات کے باوجود بندہ اعمال معمولات کے لیے ٹائم نکالتا ہے۔ مراقبہ کریں، وقوف قلبی کا اہتمام کریں، تسبیحات پڑھا کریں، تو زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ پھر جب ہم معمولات کرتے ہیں پھر اس کے بعد اگلا کام یہ کہ پھر ہم اپنے پیر سے رابطہ کریں۔ شیخ سے رابطہ کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ شیخ کو اپنے اعمال بتانے ہوتے ہیں، معمولات کی پابندی ہوتی ہے وہ بھی بتانی ہوتی ہے، نہیں ہوتی وہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ پابندی نہیں ہوتی۔ پھر شیخ بندے کی کیفیات کی روشنی میں آگے اعمال بدلتے رہتے ہیں، اور جیسے میں نے کہا 35 سیڑھیاں ہیں، پھر انہی سیڑھیوں پہ ایک ایک سیڑھی پہ اپنے مرید کو اپنے ساتھ اوپر لے جا رہے ہوتے ہیں، مقامات عالیہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ پیر کے ساتھ پھر کامل مکمل رابطہ ضروری ہوتا ہے، یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ مہینے میں ایک مرتبہ میں یہاں پہ آ جاتا ہوں، حضرت مفتی صاحب محبت سے اہتمام کرتے ہیں، آپ کو بھی بلاتے ہیں، مجھے بھی دعوت دیتے ہیں، حکم دے دیتے ہیں تو میں حاضری دے دیتا ہوں۔ اب آگے یہ فقط قانون کی لذت کے لیے ہم نے یہاں پہ اکٹھا نہیں ہونا ہوتا، بلکہ زندگی میں تبدیلی لانی چاہیے اور اس کے لیے پرعزم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میں نے بتا دیا، ایک تو ماشاءاللہ یہاں پہ ادارہ ہے، بچوں کی تعلیم بھی ہے، بچیوں کی تعلیم بھی ہے۔ آپ حضرات اپنے بچوں کو ادارے کے ساتھ جوڑیں، بچیوں کو ادارے کے ساتھ جوڑیں، اور خود بھی اس مرکز کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ مفتی صاحب کی خود اپنے وہ جو مجالس ہوتی ہیں، ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں، درس قرآن ہے، اس میں آپ شریک ہو جایا کریں۔ تو بیعت کے بعد پھر اعمال معمولات کی پابندی، اور اس کے بعد پھر شیخ کے ساتھ رابطے کا اہتمام، یہ پھر زندگی میں تبدیلی لاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔